اگر امت اللہ تعالیٰ کی کامیابی، اس کی فتح و نصرت کی مستحق ہونا ہے تو کیا چاہیے؟ میں تو سمجھتا ہوں آج امت اس موقع پر، اس موڑ پر کھڑی ہے، امت یہ کہہ رہی ہے اللہ کی مدد کب آتی، اللہ کی مدد کب آتی؟ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے مدد کا تو وعدہ فرمایا، مگر مدد آنے کے لیے کچھ شرطیں، جب تک امت اس پر نہیں اترتی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد نہیں کرے گا۔ مگر یہ بات بھی ہے اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی اس امت کو بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑے گا۔ سب سے پہلے اپنے ایمان اور عقیدے کو مکمل اور مضبوط کرو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مسلمان کہہ کر یہ نہیں کہا کہ تم سر بلند رہو گے، اللہ نے کہا مسلمان سے مومن بن کر بتاؤ۔ آج ہم مسلمان ہیں، مومن نہیں ہیں، مومن بن کر زندگی گزارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اپنے محبوب بندوں حضرات صحابہ کرام کو جیسے کامیابی کا پروانہ دیا، وہ کامیابی انشاءاللہ آج بھی ہمارے اوپر مکمل طور پر اتر سکتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا۔ یاد رکھو ایمان پختہ ہے، آج بھی آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اتر سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا صحابہ جیسا ایمان پیدا کرو۔ کیا آج ہمارا صحابہ جیسا ایمان ہے؟ كتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ آگے فرماتا ہے اولئک كتب فی قلوب الایمان۔ ذرا دیکھو نبی کو دیکھو، ابراہیم کو دیکھو، یہ دونوں اللہ کے خلیل جب ڈر گئے تو کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ دوسری چیز، اگر امت اللہ تعالیٰ کی کامیابی کے مستحق بننا چاہتی ہے، اس کو چاہیے کہ امت شرک سے اجتناب کرے۔ میں تو یہ بات ہر خطبے میں کہتا ہوں، جب تک دنیا سے مزاروں کا اور یہ خانقاہوں کا، آستانوں کا خاتمہ نہیں ہوگا، اللہ کی مدد ہرگز نہیں آئے گی جب تک ان کو ختم نہیں کیا جاتا۔ لیکن بات ہوتی ہے تو بات یہ ہے لوگوں کو مسجدوں سے کوئی تعلق نہیں، وہاں عرسوں سے، آستانوں سے، خانقاہوں سے، مزاروں سے نعوذ باللہ محبت پیدا ہو گئی ہے۔ معزز حاضرین، اس شرک نے کیا کیا معلوم ہے؟ ایک آدمی کو کینسر کی بیماری پیدا ہوا تو اندر سے کیا ہوتا؟ پورا کھوکھلا ہو جاتا۔ اسی شرک نے امت کے جسم کو اندر سے کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ جو غیر مسلم ہمارے پاس آتے ہیں، کچھ قوانین بناتے ہیں، ان کو ڈر جاتے ہیں دیکھ کر ہمیں، اور اسی طریقے سے ہمیں عمل صالح کرنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے۔ یاد رکھو حالات ایسے ہو گئے ہیں، کیا ہم کبھی اپنے سجدوں میں ملک کے امن کے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم سجدوں میں جب دعا کرتے ہیں تو کیا ان تمام کا اثر ہو رہا ہے؟ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی، اللہ کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے، اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ دیکھو یکساں سول کوڈ نافذ ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ سوال یہ ہے جس شریعت کو ہم نے قبول کیا، جو شریعت اللہ پر اتری، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، یہ قوانین آنے سے پہلے کیا ہم اپنے گھروں میں رسول اللہ کی شریعت پہ عمل کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں۔ عمل نہ کرنے کی وجہ سے پورے لوگوں کو یہ قانون میں جو نعوذ باللہ کھینچنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، دیکھیے اس واقعے پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب وہ بیت المقدس فتح کرنے جا رہے تھے، حال کیا دیکھو، جو آدمی بڑا ہوتا ہے کرسی پر بیٹھ جاتا ہے، جو آدمی بڑا ہوتا ہے فلیٹ میں اڑتا ہے، یہ وقت کا خلیفہ جا رہے ہیں کیا کرنے ہیں؟ بیت المقدس کو فتح کرنے۔ جب جا رہے ہیں ایسے موقع پر حضرت عمر نے اپنے غلام کو اوپر بٹھا دیا، اللہ اکبر، اور وقت کا خلیفہ اون کی رسی کو پکڑ کر نیچے جا رہے ہیں۔ سارے لوگوں نے دیکھا، دیکھو اسلام میں یہ غلام کی کیا حالت ہے، ایک خلیفہ کی کیا حالت ہے۔ ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ عنہ وہ خلیفہ نیچے چل کر جا رہے ہیں، اونٹ پر بیٹھائے غلام، ذرہ آگے بڑھے۔ حضرت جیسے آج آتے نا، جاتے جاتے میں کیا آتا ہے، برج بھی آتا ہے، جاتے جاتے بیت المقدس کو ایک جگہ ایسی آئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے پاؤں سے ساکس بھی نکالنے پڑے۔ اللہ اکبر، کیا تکلیف پڑ رہی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے پیر سے ساکس نکالنے لگے۔ ساکس نکال کر یہ گڑھا تھا، وہ گڑھے سے آگے بڑھنے لگے۔ وہاں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے، کہنے لگے یا امیر المومنین، اگر آپ بولتے تو ہم آپ کے لیے بہتر انتظام کر سکتے تھے، کیا وقت کے خلیفہ ہو کر اپنے پیر سے ساکس بھی نکال رہے ہیں، چل رہے ہیں، اور گھڑے سے ہو کر آگے بھی بڑھ رہے ہیں۔ اس موقع پر عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ سے ایک جملہ کہا اے ابو عبیدہ، تمہارے پاس عزت کا یہ معیار ہے، مجھے معلوم نہیں تھا، میں تو یہ نہیں سمجھتا تھا کہ تم یہ بات کہو گے۔ اس وقت ایک جملہ کہا، اس جملے کو آج ہمارے معاشرے کی بھی ضرورت ہے۔ کہنے لگے اللہ ہم ایسی قوم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے، اگر ہم اپنی عزت اسلام کے علاوہ کہیں بھی ڈھونڈیں گے ذلیل ہو جائیں گے۔ آج یہی نہ ہو رہا ہے، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں مگر اسلام کی طرف انتساب کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو شرماتے ہیں۔ کمزوروں کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے، دعا کا اہتمام، صالحیت، اللہ پہ توکل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی میت پہ ایمان۔
اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھو خدمت خلق کا جذبہ ماشاءاللہ دلی میں جو سیلاب آیا، اس سیلاب میں دیکھو ماشاءاللہ کتنی تصویریں ہیں، کتنے مسلمانوں کی تحریکوں تنظیموں نے ماشاءاللہ غیر مسلموں کی ماشاءاللہ مدد کی۔ غیر مسلم تو یہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے پتہ نہیں کہاں سے غیبی طور پر مددگار آ گئے۔ اس وقت ہندوستان میں رہ کر اپنے اخلاق سے برادران وطن کے اخلاق کو جیتنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کرو، بدعت و خرافات سے مکمل طور پر دور رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کرو، اور ذات پات کو چھوڑو، برادری چھوڑو، میں شیخ خاندان کا، تو وہ خاندان کا، تو وہ خاندان کا۔ یہ خاندان یہ سب کیا ہے؟ یہ اصل میں کیا ہے؟ اللہ جیسے یہ گلی کا نام ہوتا ہے، وہ گلی کا نام کیوں؟ میپ کے واسطے۔ یہ خاندان اور برادری کے جو نام ہیں وہ پہچان کے لیے ہیں، اس کو رکھ کر اگر ہم لڑ لیے تو نعوذ باللہ ناکام ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی عزت نہیں سوائے تقوی کی وجہ سے۔ ہمارے اندر صبر کا مکمل طور پر یہ ہونا چاہیے۔ اور آخر کے کرنے کے دو کام ہیں، وہ یہ ہے سال کا آغاز ہو رہا ہے محرم کا، اس موقع پر آپ اپنے پاس ایک ڈائری رکھو۔ وہ ڈائری میں کیا کرنا؟ سونے سے پہلے دن بھر کیا کرے اس میں لکھو آپ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ گزشتہ سال جو نیکی کے کاموں میں پیچھے رہ گئے تھے آپ پیچھے نہیں رہیں گے۔ اگر آپ گناہ کا کام کرے وہ رات میں لکھتے وقت ترسیں گے میں کئی کو لکھنا ہے، تو اس طریقے سے ڈائری لکھ کر مکمل طور پر اپنا محاسبہ کرو۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے نصرت کا وعدہ کیا ہے، کامیابی کا وعدہ کیا ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے اس ایمان کو پیدا کر کے اللہ کی کامیابی کے مستحق ہو گئے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ ان شرطوں پر اگر امت اترتی ہے اللہ تعالیٰ کامیابی وہی دے سکتا ہے جو اللہ نے صحابہ کرام کو دی تھی۔ بہرحال موضوع کا مختصر خلاصہ یہ ہے، محرم الحرام یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر نوحہ کرنے کا نام نہیں ہے، ان کے پر ماتم کرنے کا نہیں ہے، صحابہ گالی دینے کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ مہینہ تجدید کا ہے کہ اگر ہم توحید پر رہیں، اللہ تعالیٰ نے جیسے موسیٰ کی مدد کی، رسول اللہ کی مدد کی، بنی اسرائیل کی مدد کی، صحابہ کی مدد کی، امت اس نازک موقع پر کھڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آج بھی آ سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مکمل طور پر امت اللہ تبارک و تعالیٰ کی شرطوں پہ اترے۔ جیسا کہ اللہ نے کہا وَلَا تَهِنُوا، لوگو غمگین مت ہو جاؤ، ٹینشن مت لو، تم ہی سر بلند رہو گے، مگر شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمان آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے اندر حضرت موسیٰ کی طرح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، ابراہیم کی طرح اور صحابہ کی طرح اپنے اندر پختہ ایمان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی مدد کے جو شرطیں ہیں، اصول و ضوابط ہیں، ان تمام پر اترنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔